السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں مزمل اسٹوڈیو، جہاں ہم پیش کرتے ہیں ایمان فروز اور علم سے بھرپور اسلامک ویڈیو۔ اگر آپ دین اسلام سے محبت رکھتے ہیں تو ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ اگر آپ نئی اور مؤثر اسلامک ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل مزمل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ آج ہم بات کریں گے مشہور مصر فرعون کی۔ فرعون قدیم مصر کا بادشاہ تھا۔ قرآن مجید میں فرعون ایک لقب کے طور پر آیا ہے جو اس دور کے مصر کے ظالم بادشاہوں کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ سب سے مشہور فرعون جس کا واقعہ قرآن میں بار بار ذکر ہوا ہے وہ وہی ہے جس کا سامنا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اور بچپن۔ فرعون نے ایک خواب دیکھا تھا کہ بنی اسرائیل کا ایک لڑکا اس کی سلطنت کو ختم کرے گا۔ اس نے ڈر کر بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کروانا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو وحی کی کہ وہ اپنے بچے کو ایک صندوق میں رکھ کر دریا میں چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم سے وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے قریب پہنچا۔ فرعون کی بیوی حضرت آسیہ نے بچے کو دیکھ کر محبت سے کہا، یہ بچہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی جوانی اور فرار۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب جوان ہوئے تو انہوں نے ایک مصری کو بنی اسرائیل پر ظلم کرتے دیکھا اور غصے میں آ کر اس کو مکہ مارا جس سے وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام کو جب اپنی جان کا خطرہ ہوا تو وہ مصر سے فرار ہو کر مدین چلے گئے۔ مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کی مدد کی اور بعد میں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی سے شادی کی اور کئی سال مدین میں مقیم رہے۔ نبوت اور اللہ کی طرف سے حکم۔ واپس مصر آتے ہوئے راستے میں طور پہاڑ پر آگ دیکھی۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور عصا، لاٹھی، چمکتا ہاتھ جیسے معجزات عطا کیے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ وہ فرعون کے پاس جائیں اور اسے اللہ کی طرف بلائیں۔ فرعون کے دربار میں دعوت۔ موسیٰ علیہ السلام نے نرمی سے فرعون کو دعوت دی، کیا تو چاہتا ہے کہ تو پاکیزہ ہو جائے اور میں تجھے تیرے رب کی طرف رہنمائی کروں تاکہ تو ڈر جائے؟ فرعون نے انکار کیا اور موسیٰ علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ جادوگر بلائے اور مقابلہ کرنے کی کوشش کی۔ جادوگروں کا مقابلہ اور ایمان۔ فرعون کے جادوگر آئے، لاٹھیاں پھینکی جو سانپوں کی طرح حرکت کرنے لگیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا پھینکا جو ایک بڑا اسدہ بن گیا اور سب جادو نگل گیا۔ جادوگر جان گئے کہ محض یہ جادو نہیں بلکہ سچا معجزہ ہے اور فوراً ایمان لے آئے۔ عذابوں کا نزول۔ فرعون اور اس کی قوم پر مختلف آفتیں بھیجی گئیں۔ خون، پانی خون بن گیا، مینڈک، جوئیں، ٹڈی دل، قحط، طوفان۔ ہر بار وہ وعدہ کرتے کہ اگر عذاب ٹل گیا تو وہ ایمان لے آئیں گے مگر ہر بار وعدہ توڑتے۔ بنی اسرائیل کی نجات۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ بنی اسرائیل کو راتوں رات لے کر مصر سے نکلیں۔ فرعون نے ان کا پیچھا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنا عصا سمندر پر ماریں۔ سمندر میں راستے بن گئے اور بنی اسرائیل بحفاظت گزر گئے۔ جب فرعون اور اس کی فوج ان کے پیچھے داخل ہوئے تو سمندر نے دوبارہ اپنا راستہ بند کر لیا اور فرعون اپنے لشکر سمیت ڈوب گیا۔ فرعون کی موت۔ ڈوبتے وقت فرعون ایمان لایا لیکن دیر ہو چکی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آج ہم تیرے بدن کو بچائیں گے تاکہ تو اپنے بعد والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے۔ اسی لیے آج بھی ماہرین آثار قدیمہ فرعون کے جسم کو محفوظ حالت میں پاتے ہیں جو اللہ کی ایک بڑی نشانی ہے۔